وکیل ولایت علی علیہ السلام جناب علامہ علی حسنین صاحب نجفی فاضل مدینہ منورہ، ان کے بعد جناب سید اظہر باش اور مختار انجم صاحب ہر دو ذاکرین مسائل بیان فرمائیں گے۔ اعلان مجلس 8 ربیع الاول مجاہد عباس ذاکر کے پاس گل حسن بخاری آغا سید علی حسین، سید علی رضا، سید سخاوہ حسین موج، ملک سیف علی کھوکھر، زوار سے غلام باقی، یہ محتاج ہے، خالد زدہ لکوہ زدہ ہے، نظر مولا اس کی مدد ہے۔ خطبے سنا کے بہنے کوفہ و شام میں، بی بی نے جان ڈال دی مقصد امام میں، مصروف ہاتھ پاکتے خالق کے کام میں، پردہ بغیر پیش ہوئی دربار آم، گو موج بے سماتی بیٹی بطول کی، کشتی بھور سے کھینچ لی نانے رسول کی۔ بر محمد و آل محمد بلند تر سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق نقطة الدائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرعوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة المریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر ہے متوجہ جناب تاکہ گزارش، اگر دل میں حسین نہ ہو، پھر سنیے گا ذرا، اگر دل میں حسین نہ ہو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ خود ذرا چھانک کے دیکھ لیجئے، اگر قلب میں حسین نہ ہو تو پھر انسان کیا ہوگا؟ اسی لیے حسین کا دامن ہاتھ میں لیے رکھیے، کیونکہ فقیروں کی صدا نہیں گونج رہی، حقہ کے بنائے لا الہ
آست حسین. اور یہاں پر یاد رکھیے گا بنا کے دو معنی آئیں گے. اگر عمارت ہے تو بنا کا معنی بنیاد ہوگا، اور اگر شخصیت ہے تو پھر معنی زندگی ہوگا. فقیر یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کا چلتا ہوا سانس ہے. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ لیکن حسین اور حسینیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے حضور، کیونکہ حسین ایک الگ ہے اور حسینیت ایک الگ شے ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہے، معاف کیجئے گا. عصر عاشور تک جب حسین شہادت عظمیٰ کو عزت بخش رہے تھے، اس وقت تک بھی حسین حسین ہی تھے. لیکن جو ہی علی کی یاسین بولی، حسین حسینیت میں ڈھل گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر دل کھلا رکھتے ہو تو پھر عرفان کے یہ نقاط بھی سنو کہ کربلا بذات خود ایک مخلوق ہے. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ شاید نامانوسیت والی گفتگو ہو لیکن حقائق تو یہی ہیں. سرکار کربلا خود ایک مخلوق ہے جسے حسین نے کن کہا، علی کی بیٹی نے فیکون کیا. سمجھ تو ذرا سورہ مریم کی آیت کریمہ کو سماعت فرمائیے. پروردگار اپنے طاہر و مطہر نبی سے، کون نبی؟ ایسا صاحب ہیبت و جلال نبی جو منزل کعبہ قوسین پر کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ نبی جو ایسا طاہر و مطہر نبی کہ اس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا. طاقت و قوت کا ایسا مظہر کہ اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا. اس نبی سے ارشاد ہے، او میرے محبوب ایک دستور سن میرا. اور سرکار کمال نہیں، بولتا خدا ہے، لب مصطفیٰ کے ہلتے ہیں. کمال یہ ہے، یہی تو وہ کمال ہے ختمی مرتبت کا. کیا فرما رہے ہیں؟ لا یملکون الشفاعت. کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کسی کی شفاعت کرے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاعت. کس کی مجال کہ وہ خدا کے سامنے اٹھے اور بات کرے اور کسی کی شفاعت کرے؟ لا یملکون الشفاعت. ہرگز نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. اے میرے رسول کے خدا کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے شفاعت کرے. لا یملکون الشفاعت الا، لیکن اپنے ہی فرمان میں لیکن لگا دیا کہ لیکن الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اور رسول کسی کی جرت نہیں میرے سامنے کوئی شفاعت کے لیے اٹھے مگر وہ اٹھ سکتا ہے جس نے اللہ کو، رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے. ابھی تک تو ہم سنتے تھے کہ قرآن مجید میں دو ہی عہد ہیں، ایک یوم العصر کا ہے، ایک میثاق نبیین ہے. مخلوق سے عہد لیا اور نبیوں سے عہد لیا. لیکن سورہ مریم میں فرمایا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، لاکھوں جانیں ان پر قربان، اگر یہ نہ ہوتے تو کون بتلاتا کہ علی مولا ہے، صحابی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سمجھ. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے
اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ جس نے اللہ رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے، گود میں حسین بیٹھا تھا، نبی نے یوں اٹھا کر دکھلایا، کہا یہ ہے جس نے اللہ کو باندھ رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کی شیخ اصفہانی نے ایک تمثیل لکھی ہے، شاید میں آپ تک آیت کی شرح پہنچا سکوں۔ شیخ اصفہانی محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یوں سمجھ لو کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دو، تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکنے والا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ تمام مخلوق کو بغیر حساب کتاب، بغیر میزان و اجر اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اور پھر اللہ کر گزرے، پھر اللہ پھینک بھی دے، شیخ اصفہانی فرماتے کہ پھینک بھیر دے، اور جہنم میں جاتی ہوئی ساری مخلوق کو عین جہنم کے درمیان میں ایک اچانک ہاتھ آئے اور وہ ساری مخلوق کو پکڑ لے اور واپس جہنم سے نکال کے جنت میں جا کے بٹھا دے، اللہ دیکھتا رہے اور کچھ نہ کہے، اسی کو حسین کہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو حسین کہتے ہیں، کیونکہ اب چہلہ میں کی مجالس میں تشریف فرما ہے تو حسینیت کو جاننا از حد ضروری ہے۔ اب دو پہلو ہیں میرے بھائیوں میرے پاس، اب مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا پسند ہے، یا تو میں حسین کے پہلو پڑھنا شروع کروں کہ حسین کے معجزے کیا ہیں، حسین اولاد کیسے دیتا ہے، حسین نے راہب کو بچے کیسے دیے، وہ پانی کیسے پیدا کر سکتا ہے، وہ برسات کیسے برسا سکتا ہے، حسین کی منزلت معجزوں سے سمجھاؤں، یا تو ایک یہ پہلو ہے، یا پھر میں اسوات حسینیہ کو دیکھوں کہ حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ معجزوں سے مجھے کبھی محمد والے محمد سمجھ نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد والے محمد اپنے لیے تو کبھی معجزہ دکھاتے ہی نہیں، جب انہیں اللہ منوانا ہو تو دکھاتے ہیں، سمجھ؟ اسی لیے ہمیں اسوات حسینیہ کی طرف جانا پڑے گا، مجبوری ہے میرے بھائیوں کہ حسین کو سمجھنا ہے، اور چہلم کی مجالس اسی وقت سوارت ہوں گی جب ہم معرفت حسینی لے کر اٹھیں گے۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ حسین کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صرف حسین؟ بھائی حسین جب تک تین جہتوں سے سمجھ نہ آئے حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا حسین زمین پر آنے سے پہلے کون تھا، زمین پر آیا تو حسین کیا ہے، اب زمین سے چلا گیا ہے تو اب حسین کیا ہے، وگرنہ تو آپ اور میں ساری پھوڑ رہے ہیں، ہمیں سوائے معجزوں کے پھر کوئی سہارا نہیں ملتا، تو ہم کہتے ہیں راہب کو 7 پتر دے دیتے ہیں جی، یہ بھی کوئی معجزہ ہے حسین کا؟ حسین چاہتا تو ساری زمین راہب کے بیٹوں سے بھر جاتی۔ یہ حسین کی کون سی پہچان ہے؟ حسین نے کسی کو پتھر دیے وہ سونے کے ہو گئے، کسی کا قرض تھا حسین نے دے دیا۔ نہیں سرکار، یہ وہ فضیلتیں نہیں ہیں جو حسین شناسی میں ضروری ہیں۔ شہدائے کربلا حاجی بھی تھے، فقہا بھی تھے، قاری بھی تھے، نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، علوم اسلامیہ سے واقف بھی تھے، صحابی بھی تھے، تابعی بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے شہدائے کربلا حسین سے کربلا میں خدا پرستی پوچھنے نہیں آئے تھے، بلکہ حسین پرستی میں آئے تھے۔ سمجھ؟ ایک نبی کی کشتی نجات تو تھی نا، بس تھوڑا تھوڑا میں تمہارا مزاج بنا لوں تاکہ میں عرفان کے چند سخت جملے کہہ سکوں، اور وہ ایسے نہیں چاہتا کہ فوری کہہ دوں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ہو جائے۔ مجھے بتائیے، ایک نبی نوح علیہ السلام ہیں جن کی کشتی کھجور کے تختوں سے بنائی گئی، نبی نے پودے لگائے، پھر بڑے ہوئے، پھر کاٹے، پھر تختے بنے، پھر لگے، پھر کشتی، اور اسے اللہ نے کشتی نجات کا لقب دیا۔ حسین میں اور حضرت نوح میں کیا فرق ہے سرکار؟ کشتی نجات نوح کی بھی تھی،
اور رسول نے کہا سفینۃ النجات، الحسین سفینۃ النجات، حسین بھی سفینہ نجات ہے۔ فرق کیا ہے نبی کی کشتی میں اور حسین کے سفینہ نجات میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لکڑی سے بنائی گئی تھی، حسین نے شہدائے کربلا کے عقیدوں سے کشتی نجات بنائی۔ اب جسے نجات پانی ہے وہ شہدائے کربلا کے عقائد دیکھے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین بالکل میرے سر آنکھوں پہ، جو بھی پڑھے اس کی تحقیق ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کیا پڑھنا ہے، لیکن سرکار کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔ ذرا خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ شب عاشور صحابہ کے درمیان حسین بادشاہ نے چراغ بجھا کے کہا کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، جاؤ جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اگر وہ شرم محسوس کرتا ہے، ذرا یہ تو بتائیے حسین اس وقت کا کیا تھا؟ امام کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا ہے؟ یا امام کو یہاں کا نہیں پتا؟ تو پھر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ حسین نے چراغ بجھا کے کہا جس کو جانا ہے؟ نہیں، سیدھی بات قوم کو بتائیے کہ حسین نے دنیاوی روشنی پہ ہاتھ رکھا اور کہا آؤ اب میں تمہیں وہ دکھلاؤں جسے تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اگلا حصہ کیوں ختم کر دیا گیا اچانک؟ الانف سے روایت تھی، اسے کاٹا کیوں گیا ترجمے میں؟ حسین نے اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے اسے کھولنا شروع کر دیا، کہا آؤ اپنے امام کے قلب میں اسے دیکھو۔ تبھی تو ہر شہید عین الیقین کی منزل پہ تھا۔ ہر کوئی کہتا تھا مجھے پہلے جانے دو، مجھے پہلے جانے دو، کیونکہ دیکھ جو سب چکے تھے۔ تو حسین فہمی میں انسان کو دیکھنا چاہیے آنے سے پہلے کیا تھا حسین۔ ہے طبیعت جناب حسین پہ دو جملے کہہ دیں؟ کل بھی انشاءاللہ حسین پہ ہی بات ہوگی، لیکن حسین کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کی اللہ پر آخری فکر کا نام ہے حسین۔ جتنا دیکھے بندہ ہو کے خالق کو بچانے چلا ہے، عبد ہو کے، اور اس نے بھی کمال کیا۔ بلا شبہ حسین عبد خدا ہیں، لیکن ایسے عبد جو کرتا خدائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ذرا یوں کہہ لیں تو کیا حرج ہوگا؟ حسین وہ عبد خدا ہے جس کے بغیر اللہ نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ اچھا بھرپور انداز سے سن رہے ہو تو ذرا یہ راز تو بتاؤ۔ سورہ فجر میں اللہ نے کہا اے نفس مطمئنہ لوٹ آئیے، مر جائیے نہیں، لوٹ آئیے، راضیتم مرضیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تجھ سے راضی ہوں، اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو سوال اٹھاؤں ایک چھوٹا سا ننھا سا، اللہ نے تو کہہ دیا حسین میں تجھ سے راضی ہوں، اب آپ بتلائیے حسین اللہ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر ڈھونڈنا ہے تو پھر حسینیت کو ڈھونڈنا پڑے گا اور حسینیت کو جانچنا پڑے گا کہ وہ ہے کیا، کیونکہ ہماری قوم ہم سب معجزات سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور میں کیونکہ معجزات کم ہی پڑھتا ہوں بلکہ نہ ہونے کے برابر پڑھتا ہوں، مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جس شخص نے اللہ کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو عہد میں کیا باندھا، یہ بھی تو پوچھنا تھا نا۔ نہیں رکیے، ایک سلوات پڑھیے۔ حسین کی منزلت تو میں کچھ تو عرض کروں نا، اب اتنی دیر دور سے آ ہی گیا ہوں تو کچھ تو عرض کرنا چاہیے۔ چلیے ذرا عرفان کی ایک روایت سنیے اعلی نفس سے، کیا کمال روایت ہے۔ زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ذو حسم کے مقام پر زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر سرکار دونوں بادشاہ کے خیمے میں تشریف لائے اور آ کے مولا کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے مولا کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم
مجھے گرمی کی شدت کا اور آپ کا بیٹھنا احساس دلا رہا ہے کہ میں زیادہ طویل نہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ اور تانا تو مجھے مل ہی چکا ہے کہ آپ دیر سے کیوں آئے. بھائی میں دیر سے نہیں آیا تھا، میں بیٹھا تھا. ہاں وہ مجتبیٰ نے مجبور کر دیا کہ جی آپ لنگر کر کے جائیے، پھر جا کے پہنچ گئے، تو اس لیے دیر ہو گئی. میں تو بڑے ماشاءاللہ اچھے ٹائم سے آ گیا تھا. لیکن سنیے ذرا، ذاتی باتوں کے لیے ممبر نہیں ہوتا. سرکار ذو حسن کے مقام پر دونوں بادشاہ بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر. مالک ہم مومن ہیں. شاہ نے کہا نہیں تم میرے دوست ہو. کیا منزل ملی دونوں کو کہ تم میرے دوست ہو. اب کہا مالک اگر دوست کہہ ہی دیا ہے تو ہم ایک سوال لے کے آئے ہیں. ہاں زہیر حبیب بولو کیا سوال ہے. کہا مالک، بس جلدی جلدی سن لیجئے. کہا مالک آپ کی والدہ گرامی کو جو نبی اکرم نے لقب دیا تھا، اسم دیا تھا ام ابیہا، ام ابیہا، مالک ہم نے اس کی شرح دیکھی ہے، لیکن ہم آپ سے سوال یہ کرنے آئے ہیں کہ اس وقت جب رسول یہ کہہ رہے تھے بیٹی سے کہ تو ام ابیہا ہے، اس وقت رسول کے دماغ میں ام ابیہا کا کیا معنی چل رہا تھا؟ جو رسول کے دماغ میں معنی تھا ہمیں وہ بتلائیے. سرکار نے غور سے دیکھا دونوں کو، پھر اٹھے اور بیٹھے اور فرمانے لگے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا سرکار اس لیے کہ رسول نے کہا ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، تو آپ منیت کی منزل پر ہیں، رسول کے اندر کی باتیں صرف تو جانتا ہے. سرکار کر رسول کی باتیں صرف آپ جانتے ہیں سرکار. کہا اچھا پھر سوال دہراؤ. کہا سرکار ام ابیہا ہم جو سمجھے، امت جو سمجھی. کہا ام ابی باپ کی ماں. سرکار نے گہری نگاہ ڈال کے کہا زہیر ابن کین، اے حبیب ابن مظاہر غور سے سنو، یہ ام ابیہا نہ میری ماں کا نام ہے، نہ میری ماں کا لقب ہے، نہ میری ماں کی کنیت ہے. وہ کھڑے ہو گئے. بادشاہ یہ ہم نے اہل بیت سے سن رکھا ہے. کہا ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، رسول نے ایسے ہی کہا تھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا حسین، نہ میری ماں کا نام ام ابیہا ہے، نہ میری ماں کی کنیت ام ابیہا ہے، نہ میری ماں کا یہ اسم ہے، نہ کنیت ہے، نہ لقب ہے. کہا آقا تو پھر کیا مانے ہوئے؟ کہا یہ نہ اسم ہے، نہ لقب ہے، نہ کنیت ہے، یہ حسرت رسول اکرم ہے. بیٹی کے ساتھ میں آ رہا تھا، مجھے اور میری ماں کو رسول نے دیکھا تو حسرت سے کہا ام ابیہا کاش میں تیرا بیٹا حسین ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ حسرت رسول اکرم کہ کاش میں حسین ہوتا. تو حسین کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ختمی مرتبت خواہش کرتے رہے. زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا؟ ختمی مرتبت فرما رہے ہیں. بیان اٹھا کر دیکھ لیجئے گا سرکار، اور خوارزمی کو پڑھ لیجئے گا، اسکلانی کو پڑھ لیجئے گا، ذہبی سے معلوم کر لیجئے گا. کیا کہا؟ کہا بس جناب میں قریب پہنچ گیا، کوئی بھی حرکت کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیے. نہیں باقی بھی تو بیٹھے ہیں نا، سب مہمان ہیں آپ کے، تو سب کو جتنا بھی حصہ ملے. یاد رکھیے گا اخلاق اگر ممبر سے نہیں ملتا نا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا. یہ یاد رکھیے گا. ممبر نہ جگت بازی کی جگہ ہے، نہ ذاتی معاملات کی جگہ ہے، نہ کسی کی دل آزاری کی جگہ ہے.
یہ حسین کی جگہ ہے جو سب کا ہے، یہاں کوئی فرقہ نہیں ہے سرکار، یہاں کوئی شیعہ سنی وغیرہ، مجھے تو پورے نام بھی نہیں آتے یقین کیجئے، کیونکہ میں مانتا نہیں ہوں، نہ شیعوں کو مانتا ہوں، نہ سنیوں کو مانتا ہوں، نہ کسی کو بھی نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے ہم امت محمد ہیں۔ جب تم امت محمد بن جاؤ گے تمہیں غدیر سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں؟ جب تک فرقے میں رہو گے غدیر سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حسین آنے سے پہلے کیا ہے؟ بس دو جلدی سے، حسین آسمانوں میں تھے اور رسول کہہ رہے ہیں حسین کے چہرے کے نور کی چمک سے جنت خلق ہوئی ہے، ابھی زمین پہ آیا نہیں، جنت اس کے نور سے بنی ہے۔ زمین پر آیا تو عجب معاملہ تھا، عجب معاملہ ہے حضور۔ بھئی ایک معصوم نبی تھے نوح، وہ زمین پر جب قوم انہیں پتھر مارتی وہ زخمی ہوتے تو وہاں کا طبیب، وہاں کا ڈاکٹر زمین پر آتا تھا، بسم اللہ سرکار صلوات پڑھیے جی سرکار۔ حضور سن رہے ہیں، جب یہاں نبی مریض ہوتا تو وہاں سے ڈاکٹر آتا۔ بھائی آپ وہ ذکر محمد والے محمد سنیے، ذاکر صاحب ہیں تشریف لائیں، بیٹھ گئے ہیں، میں اٹھ جاؤں؟ آپ مجھے بھی نہیں جانتے میں کتنا خطرناک ہوں، توہین ذکر پہ میں ایک لمحہ نہیں رکتا کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن توہین ذکر سخت ناپسند ہے۔ آپ محمد والے محمد ذکر اولیاء نے بادا، جو ذکر ہے اس میں آپ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ نے ملنا ہے۔ اللہ مسجدوں میں ملتا ہے، مندروں میں ملتا ہے، کلیساؤں میں ملتا ہے، گردواروں میں ملتا ہے، نہیں، اگر کہیں اللہ ملتا ہے تو وہ مجلس حسین ہے۔ اور یہاں ایسے ہی نہ آ جایا کریں، نیت کر کے آیا کریں، گھر سے وضو کر کے نیت کرتا ہوں ذکر حسین سننے کی قربتاً اللہ۔ یہ آپ کو کوئی کام میں عبادت نظر آ رہی ہے؟ اور نماز میں ادھر ادھر مخلوق کا تصور کرنا۔ حسین جب آسمان میں تھے، بس اب آپ نے مجھے میری طبیعت خراب کر دی، اب بس جلدی سے نوکری بس سن لیجئے، کچھ نہیں کہنا مجھے آپ سے، معاف کیجئے گا۔ حسین کے چہرے کے نور سے جنت خلق ہوئی، مسلمانوں کی اتنی اوکھی جنت جس کے لیے وہ بم باندھ کے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اس نے یہ ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ خلق کہاں سے ہوئی ہے۔ سمجھ رہے نا حضور؟ سمجھ رہے نا؟ پھر حسین زمین پر آ گئے، پاگلوں کی طرح بحث کر رہے ہیں، معاف کر دیجئے گا کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے میں نے، حد درجہ معافی کا طلبگار ہوں۔ کبھی کہتے ہیں نازل ہوئے، ظہور ہوا، ظاہر ہوئے اور پھر بھیڑ گئے، کوئی کہتا پیدا ہوئے، کوئی کہتا ظاہر ہوئے، کوئی کہتا نازل ہوئے، کوئی کہتا ظہور ہوا، اور قوم کس پاسے لگ گئی جناب؟ حیرت ہے مجھے، یہ حسین کا اپنی ماں کی گود میں آنا کہاں کا واقعہ ہے جی؟ گھر کے اندر کا، حجرہ مبارک کا ہے نا جناب؟ آپ کو جرت ہے محمد کے گھر جھانکنے کی؟ تو جب تمہیں جرت نہیں مصطفیٰ کے گھر جھانکنے کی تو تم حجرے کی حالت کیوں بیان کر رہے ہو؟ اور زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے رازو تم پر سلام ہو۔ وہ راز ہی کیا جو مخلوق کو پتہ چل جائے؟ تو تمہیں کیا پتہ پیدا ہوئے کہ نازل ہوئے کہ ظاہر ہوئے ہیں؟ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، بس اتنا کرو کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں رونا ہے۔ حسین جب زمین پہ آئے جناب تو پہلے کیا ہوتا تھا زمین پر کہ ادھر کا معصوم زخمی ہوتا تھا، ادھر سے طبیب آتا تھا، وہ پر لگاتا تھا،
نبی درست ہو جاتے تھے، زخم بھر جاتے تھے۔ جو ہی حسین زمین پہ آیا نظام ہی بدل گیا، اب ادھر کے زخمی ادھر آنے لگے۔ اور فرق ہے دونوں طبیبوں میں، ادھر نبی کو زخمی مخلوق کرتی تھی اور ادھر سے فرشتہ آ کے پر لگاتا تھا اور نبی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہاں نظام بدل گیا ہے، اب جنہیں اللہ نے سزا دی ہے وہ حسین کے پاس آ رہے ہیں۔ حسین مس نہیں کرتا، جھولے کی ہوا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یقین کیجئے مجھے تو مستند تاریخ سے، ایسا بے وقوف تھوڑی ہوں جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا، مستند تاریخ میں بھی نہیں ملا کہ کسی فرشتے کو اندر لے جایا گیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور صرف ایک فرشتہ فطرس نہیں ہے، دردائل ہے، سلسائل ہے، یہ سب ماتوب خدا ہیں۔ یعنی سمجھ میں آئی کہ مخلوق کا ماتوب نہیں، اگر کوئی اللہ کا ماتوب ہو تو اسے ایک ہی چھڑوا سکتا ہے جس کا نام حسین ہے۔ تو اب آیت سمجھ میں آئی، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ تو آیت سیدھی کر کے ترجمہ کر دوں، لا یملکون الشفاعۃ، کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے اللہ کے کیے ہوئے کام کو پھیرے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، او میرے رسول سوائے تیرے نواز حسین کے جس نے مجھ رحمان کو اپنے محبت میں گرفتار کر لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس سے میں راضی ہوں اور اس سے پوچھ رہا ہوں۔ حسین بادشاہ جب اس دنیا میں آئے، پہلی آیت جو رسول نے حسین کے کانوں میں پڑھی، سلام علیہ، سورہ صافات، سلام علیہ یاسین، اے آل یاسین تم پر اللہ کا سلام ہو۔ حذیفہ کہتے ہم نے رسول اللہ سے پوچھا، مالک ممانت السلام، یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا سلام کیا ہوتا ہے جو تیری آل پہ بھیجا گیا ہے؟ کہا رسول نے مسکرا کے کہا، اللہ نے اپنا اللہ ہونا رکھ کے باقی اس کے پاس جو تھا اس نے آل یاسین کو دے دیا، اسی لیے تیرے اور میرے وقت کے امام کا نام ہے بقیت اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ صلوات اللہ۔ اور اب حسین جانے کے بعد کیا ہے؟ دو لفظ سے سن لو تاکہ موضوع آج کی حد تک مکمل ہو جائے۔ کل حسین اور بیعت پہ تبصرہ کریں گے کہ ذرا اسے تو سمجھیں کہ یہ معاملہ چلا کہاں تھا، ہوا کیا اور پہنچا کہاں تک، اور رہ گئی علی بادشاہ کی بیٹیاں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کس کی مجال مخلوق میں کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلب کرے؟ محمد و آل محمد کی بیٹیاں اپنی مرضی سے نکلتی ہیں، اور یہ تب نکلتی ہیں جب ماں کی سنت پر انہیں جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو، جب انہیں مباہلہ کرنا ہوتا ہے۔ علی کی بیٹیاں شام آئیں تو مباہلے کے لیے آئیں، پیشیوں پہ نہیں آئیں۔ درباریوں کی کیا جرت، مخلوق کی کیا جرت، مخلوق کی کیا جرت کہ انہیں قیدی کرے؟ یہ آئی ہیں مخلوق کو نجات دینے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے اسلام کو چھڑوانے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آئی ہیں۔ لیکن حسین کب سمجھ آئے گا؟ حسین یقین کیجئے، چلیے اب مشائخ کی طرف رخ ہو گیا۔ علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، مصطفیٰ کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، کیا عرض کریں؟ یہ کافی نہیں کہنا، یہ کافی نہیں سرکار۔ جہاں پر ان دنوں میں تھیں
کیا وہاں محمد کی بیٹیوں کو ہونا چاہیے تھا؟ سرکار وہاں ہونا چاہیے تھا. حد ادب، حد ادب، حد ادب سرکار، حد ادب. بس ابن جبیر کی ایک روایت سن لیجئے. میں مسائب معاف کیجئے، سوائے معصوم کے پڑھے ہوئے اور کوئی نہیں پڑھتا. مجھے خبر بھی نہیں، مجھے علم بھی نہیں، میں جانتا بھی نہیں. کیونکہ امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے فضائل میں اللہ سے ملو. نہیں بلکہ سخت جملہ ہے سرکار، ہمارے فضائل میں اپنی زندگی ڈھونڈو اور ہمارے مصائب میں اللہ سے ملو، کیونکہ ہمارے مصائب اللہ کو منوانے کے لیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بہت احتیاط ہونی چاہیے، بہت ہی احتیاط، بہت ہی احتیاط. بہرحال ابن جبیر کی ایک روایت سنیے. سرکار خون رو رو کے فرما رہے تھے، ابن جبیر ہم جب کوفہ کے قید خانے میں گئے نا، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے بوریوں میں کیڑے مکوڑے حشرات و لرز بھر کر لائے اور ہمارے قید خانے میں چھوڑ دیے. علی کی بیٹیاں میرے ساتھ تھی، کیڑے مکوڑے ہم پر درود پڑھتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں اگر پہچانا تو انہوں نے نہیں پہچانا. اندازہ کر سکتے ہیں آپ مصطفیٰ کی بیٹیوں کا. ابھی میرے سے پہلے ذاکر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ 9 گھنٹے کھڑی رہی جسے صحن میں کسی نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے شاید آپ کا دل رکھا اور صحیح مصیبت نہیں بیان کی. سچ بول دوں، تاریخ کا سچ، مقتل کا سچ سہ پاؤ گے؟ نہیں. انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ 9 گھنٹے کھڑی رہی، انہیں بتلانا چاہیے تھا 40 گھوڑا سوار نیزے لے کے اسے بھگا رہے تھے تاکہ اس کی چادر لوٹی جا سکے. جسے چلنا نہیں آتا تھا وہ گھوڑوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی. عالیہ فرماتی ہے نہیں پتہ چلا پردہ کب اترا، بس ایک نیزے کی انی میری گردن میں لگی. اور جانتے وہ بھی خون بی بی نے اپنی چلو میں لیا اور سیدھا سجاد بادشاہ کے پاس گئی اور کہا او میرے وقت کے امام، میرے آقا و مولا، یہ رسول کی بیٹی کا خون ہے، کیا کروں؟ جانتے سجاد نے اپنا سر آگے کر دیا، کہا ماں میرے سر پہ لگا دے. وہی سجاد مدینہ میں رو رو کے نبی کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے 7 راوی روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سجاد کو قبر نبی پر روتے دیکھا، خون بہاتے دیکھا، بلک بلک کے روتے دیکھا. کا ایک ہی بات کہہ رہا تھا، واہ غربتا واہ محمدہ رمل الاحمر فی السوق. کیا مصرع تھا مولا کے اس مرثیے کا. نبی کی قبر پہ رو رو کے کہہ رہے تھے او نانا اٹھ میں تجھے بتاؤں، ہائے وہ بازار کی سرخ ریت. ابراہیم راوی وہ کہتے ہیں میں نے تڑپ کے کہا آقا ریت تو سرخ نہیں ہوتی. کہا اہل مدینہ سنو، ایک تنگ موڑ میں ریت بچھی ہوئی تھی، اس ریت کے نیچے نعل الفرس تھے. جانتے ہو نعل الفرس کیا ہوتے ہیں حضور؟ جنگ میں ریت کے اندر بڑے بڑے کیل دبائے جاتے ہیں تاکہ گھوڑے کا سم اوپر آ جائے، گھوڑے کے سم سے وہ کیل نکل جائے اور گھوڑا بھاگ نہ سکے اور گر جائے.
کہا اس تنگ موڑ میں ریت کے نیچے وہ نعل الفرس تھے. کہا اے نانا اٹھ میں تجھے بتاؤں تیری بیٹیاں جب وہاں سے گزری. کہا میں نے علی کی بیٹی کی تکبیر سنی, اللہ اکبر. میں نے مڑ کے کہا ماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا نعل الفرس ہمارے پیروں میں چلے گئے. کہا ریت سرخ ہو گئی, رمل الاحمر فی السوق, لعنت اللہ علیہ.